بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 230۔ جس کی طرف روزی کا رخ ہو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ یہ دولت مندی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اور خوش نصیبی کا بہترین قرینہ ہے۔ پروردگار عالم قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے سورہ فاطر میں، مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اپنے زیورات اور موتی نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلی جاتی ہیں، اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ کچھ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہم آیت پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو مگر یہ کہ تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ تجارت عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ مولوی بن خنیس کہتے ہیں کہ مجھے بازار جانے میں دیر ہو گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے دیر سے جاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اپنی عزت اور آبرو کی خاطر صبح سویرے جایا کرو۔ تجارت ترک کرنے کا نقصان: تجارت کو ترک کرنا عقل کو ناقص کرتا ہے۔ فضیل اوار کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن کثیر کو دیکھا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب میں خوشحال ہو چکا ہوں لہذا تجارت ترک کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری عقل کم ہو جائے گی، یا اسی طرح کا جملہ فرمایا کہ جیسے تھیلے فروش معاذ سے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معاذ کیا بات ہے کہ تجارت سے تھک چکے ہو یا اسے ترک کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک چیز کے منتظر تھے اور یہ انتظار ولید کے قتل کا تھا۔ اب میرے پاس بہت مال ہے جو میرے قبضے میں ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، نیز مجھے نہیں معلوم کہ میرے مرنے تک یہ مال ہوگا یا ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا تجارت کو ترک مت کرو ورنہ تمہاری عقل ضائع ہو جائے گی۔ اپنے اہل و عیال کو وسعت دو، ان پر تنگی نہ کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری تنگی کی وجہ سے تمہاری جو ہے غمازی کریں۔ معاذ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا میں نے تجارت ترک کر دینے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ میرے پاس اب غزو اوقات کے لیے بہت کچھ ہے۔ امام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے ساقط سمجھی جائے گی، کوئی تمہاری بات سننا گوارا نہیں کرے گا اور کوئی تمہاری امداد نہیں کرے گا۔ تاجر کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے خطرے میں نہ ڈالو، سب کچھ خدا ہی سے طلب کرو کیونکہ جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل کر رہے گا، اور تاجر تو ہر وقت خطرے میں ہی رہتا ہے۔ بزدل تاجر محروم رہتا ہے اور جری تاجر کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ مولا انس فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کا رزق تجارت میں ہے، کچھ وہ ہیں جن کی روزی تلوار میں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا رزق ان کی زبان میں ہوتا ہے۔ آداب تجارت کے بارے میں مولا انس فرماتے ہیں اے تاجرو، پہلے فقہ پھر تجارت، پہلے فقہ پھر تجارت، پہلے فقہ پھر تجارت۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجارت کرنا چاہتا ہے اسے پہلے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ حلال اور حرام کو پہچان سکے۔ جو شخص دین کو سمجھے بغیر تجارت کرے گا وہ شبہات میں گر جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بازار میں صرف وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جو خرید و فروخت کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں اے تاجرو، سب سے پہلے خدا سے طلب خیر کرو اور نرمی میں برکت جانو، خریداروں سے قریب ہو جاؤ، بردباری کو اپنی زینت بناؤ، قسم کھانے سے پرہیز کرو، جھوٹ سے دوری اختیار کرو، ظلم سے ڈرو، مظلوموں سے انصاف کرو اور سود کے نزدیک نہ جاؤ۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہا ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو اور زمین فساد نہ پھیلاؤ۔ آگے مولا کائنات 4 صفات بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کا کاروبار پاک اور پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا۔ جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس میں عیب نہ نکالو، جب اپنی کوئی چیز بیچو تو اس کی تعریف نہ کرو، ملاوٹ سے کام نہ لو اور لین دین میں قسم نہ کھاؤ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لین دین کرنا چاہتا ہے وہ 5 باتوں سے اجتناب کرے ورنہ لین دین کرنا چھوڑ دے: سود، قسم، عیب کو چھپانا، بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریف کرنا اور خریدتے وقت دوسرے کی چیز کی مذمت کرنا۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا جو شخص کسی مسلمان کے پشیمان ہونے پر سود پر سودے کو ختم کر دے گا خداوند عالم اس کی لرزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے پشیمان ہونے پر اس کے سودے کو ختم کر دے اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت اس کی لرزشوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت کرے گا: ایک وہ جو پشیمان ہو جانے والے شخص کے معاملے کو ختم کرے، دوسرا وہ جو مظلوم کی مدد کرے، تیسرا وہ جو غلام کو آزاد کرے، اور چوتھا وہ جو کنوارے کی شادی کرے۔ آگے پورا وزن
کرو اور کم نہ تولو۔ پروردگار عالم سورہ متففین میں بیان کر رہا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ایک بڑے سخت دن قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ آگے پروردگار سورہ بنی اسرائیل میں بیان کرتا ہے جب ناپ کر دینا تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو۔ معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام نیک ہے۔ اے تولنے والو، وزن کرو تو ترازو کے پلڑے کو جھکا دیا کرو۔ رسول خدا نے فرمایا مولا کائنات جب ایک بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک خاتون جو ہے وہ قصاب سے گوشت خرید رہی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ اور ڈالو۔ مولا کائنات نے فرمایا اسے زیادہ ڈال دو کیونکہ ایسا کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ تول میں وفا یا صحت وزن اس وقت ہوتی ہے جب جھکے ہوئے پلڑے کے ساتھ دیا جائے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے کھانے کا سامان تولا کرو کیونکہ تولے ہوئے کھانے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا مسما کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سیار، جب گھر کی ملازمہ کھانا تیار کرنے لگے تو اسے کہا کرو کہ وہ اسے تول لیا کرے کیونکہ تولی ہوئی چیز میں برکت ہوتی ہے۔ آگے جو ہے بیان کرتے ہیں رسول خدا اے تاجرو، کاروبار تجارت ایسی چیز ہے کہ اس میں بیکار باتیں بھی آ جاتی ہیں اور قسمیں بھی، لہٰذا اس میں صدقہ بھی دیتے رہا کرو۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں اے تاجرو، کاروباری دھندے میں شیطان اور گناہ شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم اس سے صدقہ دیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا خداوند عالم نے تم سے پہلے اس شخص کو بخش دیا جو بیچنے میں سہولت اور آسانی سے کام لیتا ہے، اور خریدنے کے وقت بھی جب کسی کو دیتا ہے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ، جب کسی سے لیتا ہے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا خداوند عالم اس بندے پر رحم کرے جو بیچنے، خریدنے اور لین دین کے وقت سخاوت کا ثبوت دے۔ خداوند عالم اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بیچنے، خریدنے اور دینے میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ آگے بھاؤ تاؤ کے بارے میں بیان کرتے ہیں خریدار کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر لیا کرو کہ یہ اچھی بات ہے، اور یہ اور بات ہے کہ دینے والا زیادہ دے دے، کیونکہ خرید و فروخت میں خسارہ اٹھانا اچھا نہیں اور نہ ہی اس پر اجر ملتا ہے۔ حسین بن یزید بیان کرتے ہیں ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کل عرفہ میں قربانی کا جانور خرید رہے تھے تو آپ خوب بھاؤ تاؤ کر رہے تھے اور لوگ آپ پر تعجب کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا اگر میں اپنے مال میں نقصان اٹھاؤں تو اس میں خدا راضی نہیں ہوتا۔ بھاؤ تاؤ میں مکروہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین اپنے خرچ کا حساب کتاب رکھنے والے سے کہا کرتے تھے جب میرے لیے حج کی ضروریات خریدو تو بھاؤ تاؤ نہ کیا کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بھاؤ تاؤ کیے بغیر لیا کرو: قربانی کا جانور، کفن، غلام اور مکہ جانے کے لیے کرایہ۔ مومن سے منافع لینا سود ہے۔ اس کے علاوہ اے تاجرو، قیامت کے دن سب تاجروں کو فاجر اٹھایا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کا راستہ اپنایا اور صدق سے کام لیا۔ اے تاجرو، اپنا سر اوپر اٹھاؤ کیونکہ تمہارے لیے راستہ واضح ہو چکا ہے۔ تم لوگ قیامت کے دن فاسق اٹھائے جاؤ گے سوائے ان کے جنہوں نے صدق کو اختیار کیے رکھا۔ تاجر لوگ ہی فاجر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا خدا نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا حلال تو کیا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جن میں جھوٹ ہوتا ہے، اور قسمیں کھاتے ہیں جن سے وہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات بازار میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے لیے تیار کردہ جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے اے اہل بازار، السلام علیکم، قسمیں کھانے سے بچتے رہو کیونکہ قسم کھانے سے مال ناکارہ ہو جاتا ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ تاجر فاجر ہوتا ہے سوائے اس تاجر کے جس نے حق دیا اور حق لیا۔ رازگو تاجر کون ہوتا ہے؟ امین رازگو اور مسلمان تاجر بروز قیامت شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا رازگو تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ بھی رسول خدا نے فرمایا سچے تاجر کو جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کو خداوند تعالیٰ بہشت میں حساب کے بغیر داخل کرے گا: عادل امام، رازگو تاجر اور وہ بوڑھا جس نے اپنی تمام عمر خدا کی اطاعت میں گزاری۔ سچا اور امین تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ 3 قسم کے لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا: جنہیں ایک اپنے مال و تجارت کی جھوٹی تعریف کرنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو اپنے مال کو قسم کھا کر بیچتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کا مال قسم کھا کر حاصل کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دے گا۔ اے
سے فرمایا دکان دلالوں اور اے دکانداروں قسم کم کھایا کرو کیونکہ اس طرح سے تو مال بک جائے گا لیکن منافع ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا آخرت کی تجارت کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت ہے، اے ایماندارو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو آخرت کے عذاب سے نجات دے؟ وہ یہ کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ فاتر کی آیت ہے، بے شک جو لوگ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپا کے اور دکھا کے رائے خدا میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسے بے وپار کا آسرا رکھتے ہیں جس کا ناتا نہ الٹے گا۔ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آخرت کی تجارت کیسے کروں؟ رسول خدا نے فرمایا اپنی زبان کو ذکر خدا سے کبھی آرام میں نہ رکھو اور یوں کہتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نہایت نفع بخش تجارت ہے جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے وہ یقیناً ایسے بے وپار کا اثر رکھتے ہیں جس کا انہیں پورا اجر بھی ملے گا، خدا اپنے فضل سے انہیں اس سے زیادہ بھی دے گا۔ عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی منافع نہیں۔ دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا اس نے منافع کما لیا۔ نیکیاں کمانا افضل ترین کاروبار ہے۔ جس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا اس نے سب لوگوں سے زیادہ منافع کما لیا۔ تمہاری جانوں کے لیے قیمتیں مقرر کی گئی ہیں لہٰذا انہیں جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے نہ بیچو۔ جس نے اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا اس کی مشقتیں بھی بڑھ گئیں۔ بری تجارت یہ ہے کہ دنیا کو اپنی جان کی قیمت سمجھو، اپنے مال کا خدا سے عوض طلب کرو۔ دنیاوی تاجر کو ہمیشہ اپنی جان اور مال کا خطرہ لاحق رہتا ہے جبکہ اخروی تاجر ہمیشہ فائدے اور منافع میں، اور اس کا پہلا منافع تو خود اس کی اپنی جان ہے جو اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخرت کے لیے تاجر اللہ تجارت کرتا ہے۔ اے ابو ذر خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میرا جو بندہ اپنی خواہشات پر میری خواہشات کو ترجیح دیتا ہے میں اس کی توانگری اس کے نفس میں مقرر کر دیتا ہوں، اس کے رنج و غم کو آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، آسمان اور زمین کو اس کی روزی کا ضامن بنا دیتا ہوں، اس کے ہر نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور ایسے تاجر کی تجارت کے پیچھے خود موجود ہوتا ہوں۔ اس کے آگے فرماتے ہیں جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا شیوا بنا لے اسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ نور میں کہتا ہے ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، یعنی کہ جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی۔ پروردگار عالم سورہ نور میں کہہ رہا ہے جب تم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں کاروبار نماز سے غافل نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا رجالا لا تلہیم، اور یہ تاجروں کی قوم تھی جب بھی وہ ان کاروبار نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ کاروبار چھوڑ کر نماز ادا کرتی تھی، اور اس کا اجر و ثواب ان لوگوں سے زیادہ بنتا ہے جو تجارت کرتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے۔ آگے دین کو ذریعہ تجارت بنانا، دین کو ذریعہ معاش بنا کر کھانے والے کا دین میں صرف وہی حصہ ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ آل محمد کے ذریعے لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ کیونکہ انہیں ذریعہ معاش بنا کر کھانا کفر ہے۔ دین کو دنیا کا ذریعہ بنا کر کاروبار کرنے والے کی خدا کی طرف سے سزا جہنم ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے دین پر عمل کرتا ہے وہ اپنے مطلوب سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، اس سے پہلو تہی نہ کرو اور اس میں غلو نہ کرو اور اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ یہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے خدا سے سوال کرے کیونکہ عنقریب کچھ قومیں آئیں گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مال مانگا کریں گی۔ اب ایک دو واقعات ہیں۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ تو یہ قسم کیسے پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا ماں کے قدموں کو بوسہ دو اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دو تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو کہا ان کی قبروں کو جا کے بوسہ دو، اس بوسہ دو گے تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی مجھے نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ دو قبروں کے نشان بناؤ اپنے والدین کے اور پھر ان کو بوسہ دو تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ ایک مجتہد جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ اس میں 60 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک مجتہد بنتا ہے۔ وہ اپنی زندگی 50 قیمتی سال دین کی راہ میں وقف کر دیتا ہے اور مرجع بنتا ہے، یعنی کہ قرآن و تفسیر میں پی ایچ ڈی، علم رجال میں پی ایچ ڈی، علم فقہ میں پی ایچ ڈی، ادبیات عرب میں پی ایچ ڈی، علم حدیث میں پی ایچ ڈی، علم اصول میں پی ایچ ڈی،
علم منطق میں پی ایچ ڈی۔ دہیہ قلبی جن کو لوگ بعض کہتے ہیں یہ وحی قلبی تھے، جب جبرائیل امین آتے تھے تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور یہ رسول خدا کے جو ہے دو شریک بھائیوں میں تھے۔ اور جو ایک واقعہ امام حسن اور امام حسین کے لیے ہوا کہ جب دونوں بھائی رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہوئے تو وہ کون سی مسجد تھی؟ وہ مسجد غمامہ تھی۔ تو ناقے نے جو کہا کہ یہ کیسا بہترین ناقہ ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہ یہ کیسے بہترین سوال ہیں۔ آیت اللہ خوئی جو ہے پورے 2.25 مہینے جو ہے لباس پہنتے تھے۔ نجف میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس زمانے میں گرمی ہوتی تھی اور موزے بھی کالے پہنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آغا آپ اتنی گرمی ہو رہی ہے اور آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اتنی گرمی؟ تو جناب آیت اللہ خوئی نے کہا کہ یہ ان کالے کپڑوں کی وجہ سے ہی یہ موجود ہے، یعنی کہ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جب ان کے والد جو اکبر علی تھے، علی اکبر جو تھے، وہ انہوں نے ایک منت مانی تھی، اور انہوں نے جب اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم ایک منت مان لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے، امام حسین علیہ السلام سے ایک منت مانگتے ہیں کہ ہم یہ 2.25 مہینے یہی کپڑے پہنا کریں گے۔ تو اس کے بعد بیسکلی ان کی جو والدہ تھیں آیت اللہ خوئی کی، انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ بیان کیا کہ ان کا جو ہے حمل نہیں ٹھہرتا تھا 3 مہینے تک۔ تو اس کے بعد جو ہے اور وہ خود بھی ایک بہت بڑے خطیب تھے ان کے والد، تو ایک خاتون نے کہا کہ آپ ہمیں اتنی اللہ رسول اور اہل بیت سے متعلق باتیں بیان کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام سے اپنے لیے بیٹے کو کیوں نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے پھر یہ نظر کری کہ ہم پورے 2.25 مہینے سیاہ کپڑے پہنیں گے۔ اس کے بعد جب 9 مہینے ہونے لگے تو ان کے ایک شاگرد آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور کہا علی اکبر سے کہنا کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کالے کپڑے پہنے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ خوئی جو ہیں وہ پورے 2.25 مہینے کالے کپڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح ایک رسول اللہ کے زمانے میں ایک انسان نے جو ہے اس کا کام ہونا تھا، اس نے یہ منت کی، اس نے یہ سوچا کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں پخانہ کھاؤں گا۔ تو جب اس کا وہ کام پورا ہو گیا، اب وہ بڑا پریشان ہوا، رسول اللہ کے پاس آیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے سے یہ غلط وہ ہو گیا، تو رسول اللہ نے کہا تم اپنا کھانا لے کے جاؤ، اور جو سود خور ہے اس کی بلڈنگ کے نیچے کھانا کھاؤ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے پخانہ کھایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔